دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے سمندری علاقے کے بارے میں بتائیں گے جو نہ بہت لمبا ہے نہ بہت چوڑا، لیکن اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا سکتا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو پٹرول نایاب اور دنیا بحران میں ڈوب سکتی ہے، اور وہ علاقہ ہے آبنہ ہرمز۔ آئیے تصور کریں، آپ خلا سے زمین کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی نظر مشرق وسطی پر پڑتی ہے، جہاں ایک تنگ سا سمندری راستہ دو بڑے پانیوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ یہی ہے آبنہ ہرمز، جو خلیج فارس کو بحر عمان سے جوڑتا ہے۔ اس کی ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان اور متحدہ عرب امارات۔ یہ جغرافی لحاظ سے ایک ایسا مقام ہے جہاں سے گزرے بغیر عرب ممالک کا تیل دنیا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس کے سائز کو سمجھیں تو اس کی لمبائی تقریباً 160 کلومیٹر ہے، اور سب سے زیادہ تنگ جگہ پر چوڑائی صرف 33 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، جہاں سے جہاز گزرتے ہیں وہ راستہ اس سے بھی زیادہ تنگ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا تقریباً 20 سے 25% تیل روزانہ اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ سوچے، ہر چوتھا آئل ٹینکر اس راستے سے گزرتا ہے۔ سعودی عرب، عراق، کویت، قطر، سب کا تیل اسی راستے کے ذریعے دنیا تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اسے دنیا کی توانائی کی شاہ رگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ اتنا حساس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ تنگ ہے اور اس کے ارد گرد طاقتور ممالک موجود ہیں، خاص طور پر ایران، جس کا اس علاقے پر گہرا اثر و رسوخ ہے۔ اگر یہاں کوئی بھی کشیدگی پیدا ہو جائے تو پورا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے اس علاقے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایران نے اس علاقے کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جہاز رک گئے ہیں، آئل ٹینکر سمندر میں کھڑے رہ گئے ہیں، اور دنیا میں تیل کی سپلائی کم ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اور مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور پوری دنیا کی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ صرف مشرق وسطی کا مسئلہ نہیں۔ آبنہ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے امریکہ، یورپ اور ایشیا ہر جگہ اس کے اثرات پہنچے ہیں۔ ایک چھوٹا سا راستہ، لیکن پوری دنیا کی معیشت کا دار و مدار اسی راستے پر ہے۔ یہ صرف پانی کا راستہ نہیں، بلکہ طاقت، معیشت اور سیاست کا مرکز ہے۔ آبنہ ہرمز، جہاں سے گزر کر دنیا کی توانائی زندہ رہتی ہے۔ دوستو، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی اس جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کون مظلوم ہے اور کون ظالم؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔